میں کہتا ہوں جن کو پکارے، اچھا، فرشتے کو پکارے، اچھا، انسان کو پکارے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، بالکل شرک۔ تو وہ جو روایت اب دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ارے تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا یہ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ہے، ولا وجتمعوا لہ، اگر ساری کائنات کے یہ جتنوں کو بھی تم کرنے والا سمجھتے ہو، اگر ساری کائنات کے لوگ بھی یہ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی پھر فرمایا ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، فرمایا اگر مکھی ان کی، میں کہوں گا کہ حلوے کی پلیٹ سے اگر سوجی کا ایک دانہ اٹھا کر اپنے منہ میں لے کر اڑ جائے تو فرمایا لن یستنقذوہ منہ، یہ اس سے وہ سوجی کا دانہ بھی بے واپس شک ایسی، نہیں کر بے سکتا۔ شک ایسی۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو چھین رہا ہے وہ بھی کمزور، جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ٹھیک ہے۔ پھر قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پیاسا کنویں کے اوپر کنارے پر آ کے کھڑا ہو جائے، ہاتھ پھیلا لے اور پانی سے کہے پانی میں پیاسا ہوں، میرے ہاتھوں لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ میں آ جائے۔ فرمایا وما ہوا ببالغ، وہ کبھی بھی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ ان کی دعائیں ایسے ہی بیکار چلی جاتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ادعو قال ربکم ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو۔ بے شک ایسے، مصیبت میں پھنسو تو فرشتوں کو نہیں پکارو، فرشتے تو میری مخلوق ہے۔